الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله۔ درس کے شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت جو ہے آپ سماعت فرما لیں کہ اتوار کے دن جو ہے مغرب کے بعد ہمارے پاس جو ہیں فاضل شیخ جو ہے مقصود احمد مدنی حافظہ اللہ وہ آیا کرتے ہیں، لیکن اس ہفتہ جو ہے اس اتوار کو وہ ہمارے پاس نہ پہنچ سکے، کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ دور تھے، آنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں پہنچ سکے ہمارے پاس۔ تو اس ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے آج جو ہے ہم مختصر سا درس دیں گے۔ یہ درس جو ہے اصل میں بلوغ المرام کا عصر کے بعد ہوا کرتا ہے، تو اتوار والے دن ہم چھٹی کرتے تھے عصر والے دن، عصر کے وقت۔ تو اب جو ہے آج وہ نہیں آئے تو آج یہیں بلوغ المرام کا درس جو ہے وہ آج ہم اس وقت دیں گے مختصر۔ تو ہم جو ہے بلوغ المرام کے اندر جو ہے کتاب الجنایات، جرائم کے کتاب جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ جرائم کیا ہیں اور ان کے اوپر کیا شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں۔ ان میں سے باب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ باب قتال اہل البغی، بغاوت کے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑنے کا باب۔ تو گویا کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا، مسلمان حاکم لیڈر کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑا ہونا، یہ بھی ایک جرم ہے، اور ایسے مجرم کے ساتھ لڑنا جو ہے شریعت نے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر دو گروہ جو ہیں، سورۃ الحجرات میں فرمایا، جو آیت آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے کہ اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑنے لگیں تو ان کی فرمایا کہ صلح کرا دو، اور صلح کے بعد فرمایا فإن بغت إحداهما على الأخرى، فرمایا کہ اگر کوئی ایک بغاوت کرے دوسرے کے اوپر فقاتلوا، فرمایا کہ پھر جو بغاوت کرنے والا ہے اس کے ساتھ تم لڑو۔ کب تک لڑو؟ حتى تفیء إلی أمر اللہ، جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہیں آتا۔ تو یہ باب جو ہے آخری حدیثیں ہم نے آج پڑھنی تھی، پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت کا حکم ہے، اس کے خلاف خروج جو ہے منع ہے، مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھانا منع ہے، حرام ہے۔ تو آج یہ ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ لڑے گا، لیکن بغاوت کرنے والوں کے ساتھ لڑائی اور کافر کے ساتھ لڑائی اس میں فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہتے ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن ام عبد، کیا تم جانتے ہو کہ کیا حکم ہے ان گروہ کے ساتھ لڑنے کا جو بغاوت کریں؟ تو انہوں نے کہا یہ ابن ام عبد سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول جو ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا جو مجرم ہے، اس کا بغاوت کرنے والوں کا جو زخمی آدمی ہے، فرمایا کہ جو زخمی آدمی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح فرمایا کہ جو قیدی ہے، بغاوت کرنے والا اگر قید میں آ گیا اسے بھی نہیں قتل کیا جائے گا، اور اسی طرح فرمایا کہ ولا یطلب حاربها، اگر باغی بھاگ جاتا ہے تو پھر بھی اس کا فرمایا کہ پیچھا نہیں کیا جائے گا، ولا یقسم فیئها، اور جو باغی گروہ ہیں، خارجی گروہ ہیں، ان کی فرمایا کہ مال جو ہے مال فیع، مال غنیمت کے طور پر تقسیم بھی نہیں ہوگا۔ یہ روایت جو ہے مسند بزار کے اندر امام بزار علیہ رحمہ لائے ہیں، اور اسی طرح امام حاکم بھی اس روایت کو لائے ہیں مستدرک حاکم کے اندر، اور امام حاکم اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں امام ابن حاکم نے جو ہے یہ صحیح کہا ہے، تو یہ ان کا وہم ہے، یہ ان کی طرف سے وہم ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر کوثر بن حکیم ایک راوی ہے، وہ متروک راوی ہے۔ تو متروک راوی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جھوٹ بولنے کا تہمت ہو، یا وہ جو ہے خلاف شریعت اس کے اندر ایسے افعال پائے جائیں کہ جس سے حدیث لینا جو ہے درست نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں متروک۔ تو یہ روایت کے اندر ایک راوی کثیر بن حکیم راوی متروک راوی ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی صحیح سند کے ساتھ، لیکن یہ موقوف صحابی رسول کا قول ہے۔
وہ صحابی رسول کون ہیں؟ ان کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح طریق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے موقوفاً کہ جس کو امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے اور امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر بیان کیا ہے حضرت علی سے موقوفاً اسی بات کو کہ جو باغی ہو، جو خارجی ہو، اس کے ساتھ لڑائی تو ہوگی لیکن لڑائی کافر والی لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح ہوگی کہ اس کو صرف شر سے روکنا مقصود ہے، کہ وہ شر سے رک جائے، مسلمانوں کے خلاف خروج نہ کرے، مسلمان حاکم کے خلاف جو ہے اسلحہ نہ اٹھائے، صرف شر سے روکنا ہے۔ تو وہ روکنا ہے صرف اگر وہ لڑتے لڑتے باغی زخمی ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب اس کو مارنا ہی ہے لازمی طور پر، نہیں، اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے زخمی کو، کیونکہ وہ زخمی ہے، آگے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس کے جو قیدی ہیں ان کو بھی فرمایا کہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بھاگ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں لیکن حاکم نے میرے خلاف جو ہے یہ آپریشن شروع کر دیا ہے، تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے، تو گویا کہ وہ شر سے رک گیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نہیں روکا جائے گا۔ ہاں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ بھاگتا اس طرح ہے، اس گروہ آگے جاتا ہے، جا کر کسی گروہ کو اکٹھا کرنے کے لیے جاتا ہے کہ تم آؤ بغاوت کے اوپر ابھارنے کے لیے جاتا ہے، تو پھر جو ہے ظاہری بات ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے سمجھ جاتا ہے اگر وہ باقی لوگوں کو ابھارنے کے لیے جاتا ہے بھاگ کے، تو پھر اس بھاگنے والے کا بھی پیچھا کیا جائے گا، اگر وہ ڈر کے بھاگا ہے تو پھر نہیں پیچھا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو مال ہے باغیوں کا، خارجیوں کا، وہ تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو باغی ہیں، خارجی ہیں، یہ کافر تو ہوتے نہیں، یہ مسلمان ہیں، مسلمان ہوں گے تو جب یہ بغاوت کریں گے، لڑیں گے، مر گے، تو ان کا جو مال ہے ان کے ورثاء کو ملے گا، ان کا مال جو ہے ورثاء کو ملے گا۔ مال جو ہے کافروں کے مال کی طرح مال غنیمت و مال فیح کے طور پر تقسیم نہیں ہوگا۔ تو یہ بات درست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ سند کے ساتھ صحیح نہیں ثابت، لیکن یہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جو ہے اطاعت کا حکم ہے، تو یعنی کہ باقی صحابہ کے ساتھ حضرت علی بھی شامل ہیں، وہ گروہ اس گروہ کے اندر کہ جن کی بات کی اطاعت ضروری ہے، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات کہی ہے یہ بات درست ہے۔ تو اگلی روایت اس باب کے اندر آخری ہے کہ جو باغی ہیں ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ حضرت ارفجا بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ جو تمہارے پاس آئے اور تمہارا معاملہ یہ ہو کہ تم سب ایک امت ہو، یعنی کہ تمہارا گٹھ ہو، تم جو ہے ایک جگہ جمع ہو، ایک جماعت کے اندر جمع ہو، اور کوئی آتا ہے آگے یرید و یفرقا، وہ تم کو الگ الگ فرقہ بنانا چاہتا ہے، تمہارے درمیان جو ہے گروہ بندی شروع کرنا چاہتا ہے، فرقہ ڈالنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ فقتلوا، ایسے کو تم قتل کر دو۔ یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کو، کیونکہ ایک روایت جو ہے کسی جگہ مختصر ہوتی ہے، دوسری جگہ تفسیراً ہوتی ہے، تو تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر اس طرح بھی منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب جو ہے حناتن و حناتن، فتنے ہوں گے، شر ہوگا، بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جو پھر ان فتنوں کے دنوں میں ارادہ کرے تمہاری اجتماعیت کو توڑنے کا، تو فرمایا کہ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ قَائِنًا مَنْ كَانَ، فرمایا کہ اس کو تم مارو، اس کے ساتھ لڑو تم، قَائِنًا مَنْ كَانَ، ایک روایت کے اندر ہے قَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ، فرمایا کہ لوگوں میں سے جو مرضی ہو، یعنی کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو ہے بڑے اونچے منصب والا ہے، یہ اس طرح کا ہے، نہیں، فرمایا کہ اگر اجتماعیت کو جو توڑنے والا ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے تلوار کے ساتھ، وہ جو اجتماعیت کو توڑنے والا ہے گویا کہ وہ شیطان کی جماعت کا پیروکار ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، تو جو الگ کرنے والا ہے گویا کہ وہ بڑا شیطان ہے، شیطان تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہو گیا مسلمانوں کی جماعت سے، تو جو جماعت مسلمانوں کی جماعت سے الگ کرتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو توڑتا ہے، گویا کہ وہ بڑا شیطان ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی نکلے اس مقصد کے لیے کہ وہ میری امت کے درمیان جو ہے فرقہ ڈالنا چاہے، تو فرمایا فضربوہ عنقہ، فرمایا کہ اس کی گردن کو مار ڈالو، اسے قتل کر ڈالو۔ یہ روایت بھی سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو اس روایات کے اندر اجتماعیت کا حکم ہے کہ ایک ہو کے رہا جائے، لیکن یہ جو سب روایات ہیں یہ خلافت کے دور تک محدود تھیں۔ جب تمام دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک حکومت ہوا کرتی تھی تو سب جو ہے اسی حکومت کے جو ہے ماتحت چلتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے جب یہ ختم ہو گیا معاملہ، اب جو ہے الگ الگ ملک بن گئے ہیں، تو محدثین اور ائمہ نے یہی کہا ہے کہ اب ہر ایک کو اپنے اپنے حاکم کی، اپنے ملک کے جو حاکم ہے اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کی اطاعت سے نہ نکلے۔ اگر اس کی اطاعت کے خلاف کوئی اٹھتا ہے تو گویا کہ وہ اجتماعیت کو توڑنے والا شمار ہوگا۔ یہ روایات تو خلافت کے دور تک تھیں، لیکن اب بھی الگ الگ ملک بن گئے ہیں، تو الگ الگ ملک ہوتے ہوئے جو الگ الگ حاکم ہیں، ہر ایک جو جدھر رہتا ہے اپنے حاکم کی شریعت کے مخالف نہ جائے، بلکہ جو شریعت کے موافق رہتے رہتے اطاعت کرے۔ اگر کوئی حاکم وقت شریعت کے مخالف حکم دیتا ہے تو اس کی تو اطاعت نہیں ہوگی، لیکن اگر شریعت کے مخالف ظاہری طور پر روکتا نہیں ہے، نہ نماز سے روکتا ہے، نہ زکوٰۃ، روزہ، جو شریعت کے واضح احکام ہیں ان سے نہیں روکتا، تو پھر اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اس کی اطاعت سے نکلنا خروج ہے۔ ایسا آدمی خارجی قرار پاتا ہے، اور اس کے خلاف اگر آپریشن شروع کرتا ہے، حاکم وقت حکومت آپریشن شروع کرتی ہے، تو وہ آپریشن بالکل اسلام کے مطابق ہے، وہ اسلام کے مخالف شریعت کا وہ حاکم کا جو معاملہ ہے وہ شریعت کے مخالف نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ جو باب تھا باب قتال اہل البغی، یہ ختم ہوا باغیوں کے خلاف لڑنے کا باب۔ آگے جو ہے نیا باب قتال الجانی وقتل المرتد، کہ جو مجرم لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑنا، اور اسی طرح جو اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کے ساتھ بھی لڑنے کا حکم ہے، اسے مارنے کا حکم ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایک جرم ہے اسلام کو چھوڑ دینا۔ تو اس کی سزا کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر یہ بیان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور عملی طور پر زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔